خوش آمدید جی میرے چینل میں۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے ایک ایسے شہر کے بارے میں جو دنیا کا ایک قدیم ترین شہر ہے۔ 3 مذاہب کا جو ہے یہ مرکز ہے اور یہاں پر کئی جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ یہ شہر 2 دفعہ مکمل طور پر تباہ کیا جا چکا ہے اور کیپچرڈ یا ری کیپچرڈ یہ 44 ٹائمز ہو چکا ہے۔ 52 ٹائمز یہاں پر جو ہے وہ اٹیکس ہو چکے ہیں اور اس شہر کو انگلش میں جیروسلم اور اس میں جوس جو ہے وہ اس کو یروشلم اور عربک میں اس کو القدوس یا بیت المقدس بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی جو ہسٹری ہے وہ تقریباً 6 سے 7 ہزار سال پرانی ہے، جو کہ ایک بہت ہی اس کو جو ہے وہ دنیا کے اولڈسٹ سٹی میں اس کو جو ہے وہ شمار کرتی ہے۔ اور اگر اس کی آبادی کی بات کی جائے تو یہاں پر تقریباً نیرلی 1 ملین لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، جس میں تقریباً 59% جو ہیں وہ 58% جو ہیں وہ جوش ہیں اور اس میں تقریباً 38% جو ہے وہ فلسطینین یہاں پر مقیم ہیں۔ اس شہر کی جو خصوصیت ہے یا جو اس شہر کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 جو مذاہب ہیں، دنیا کے جو اہم ترین 3 مذاہب ہیں، ان کا جو ہے یہ مرکز ہے۔ تو جو جوش ہیں ان کے مطابق جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہاں پر جو ہے اس شہر کے اندر وہاں پر وہ مقام ہے جہاں سے دنیا آباد ہوئی، دنیا کی تخلیق ہوئی، دنیا یہاں سے شروع ہوئی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کی وہ قربانی کرنے لگے تھے۔ تو یہ وہ جگہ ہے اور کرسچینٹی میں یہ اس لیے خصوصیت کا حامل ہے چونکہ جو ان کے جو پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اس شہر کے قرب و جوار میں پیدا ہوئے، جس کا جو موجودہ نام بیتھ لحم ہے، یہاں سے کوئی 10 کلومیٹر دور ہے۔ اور لیکن انہوں نے اپنا بچپن اور ان کی وہ جو ساری اپنا جو ٹائم ہے وہ اس شہر کی گلیوں میں اس شہر کے اندر گزرا، اس لیے یہ کرسچینٹی میں بھی بہت خصوصیت کا حامل ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے نبی پاک جو ہے وہ معراج کی رات یہاں سے وہ جنت کی طرف تشریف لے گئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے نبی پاک نے تمام انبیاء کرام کی جو ہے وہ امامت کروائی، اور پہلا جو ہمارا جو قبلہ بنا وہ بھی یہی وہ مقام ہے، یہاں پہ جو مسجد ہے۔ تو اسی بیس کی بنیاد پہ یہ شہر خصوصیت کا حامل بھی ہے۔ اسی وجہ سے اس شہر میں بہت زیادہ جنگیں آپس میں ہوئیں۔ یہودی جو ہے وہ اس کو اپنا دارالحکومت مانتے ہیں، جبکہ جو فلسطینین ہیں وہ اس کو اپنا دارالحکومت مانتے ہیں۔ لیکن اقوام متحدہ کے تحت جو ان کا جو پاس ہوا بل، اس کے تحت یہ ابھی انہوں نے اس کو کسی ایک مذہب کا شہر ڈکلیئر نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک ڈسپیوٹ میں ہی یہ سسٹم چل رہا ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ اس کو کسی بھی شہر کا جو ہے وہ کیپٹل جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کرتی۔ اور جتنے بھی وہ ایسے کنٹریز یورپین ہیں یا جو بھی ہیں جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کا جو امبیسیز ہیں وہ ساری تل اویو میں موجود ہیں۔ تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو میں نے اس کی بتائی ہسٹری بیت المقدس کی۔ اور یہاں پہ تقریباً اس شہر کے اندر 73 مساجد موجود ہیں اس شہر کے اندر، اور یہ شہر جو ہے وہ 4 حصوں میں جو ہے وہ اولڈ ہاؤس جو اس کا اولڈ شہر کا حصہ ہے وہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک وہ مسلم کوارٹرز بولتے ہیں، ایک اس کو کرسچن کوارٹرز، ایک جوش کوارٹرز اور ایک آرمینین۔ تو اس حساب سے کرسچن کوارٹرز سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 2 ہیں، کیونکہ آرمینین بھی وہ کرسچنز ہیں۔
تو یہ اس شہر کی ڈویژن ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری مقدس ترین جگہ ہے، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے بعد یہ جو مسجد اقصی ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ جی مسجد اقصی کا جو ہے یہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ یہ آج جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ کی شکل میں موجود ہے، اور اس کمپاؤنڈ میں کسی بھی جگہ اگر نماز پڑھی جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ الاقصی مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ یہ اس کی آپ کو ایک ڈیٹیل پکچر سے بھی آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی ایک بڑا کمپاؤنڈ ہے اور کتنی بڑی مسجد ہے۔ تقریباً اس کے جو ہے وہ احاطے میں 4 لاکھ نمازی جو ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک مساجد ہے۔ یہ جو اس مسجد کے جو مختلف حصے ہیں، یہ جو ایک حصہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ڈوم آف دا راک اس کو کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے نبی پاک جو ہے وہ آسمان پہ تشریف لے گئے، جس کا جو ذکر قرآن مجید کی سورۃ اسرا میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی متعدد جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی اس میں اس کا ذکر آیا ہے معراج کی رات کا، اور اس کا جو ہے ہمیں مختلف احادیث اور مختلف روایات میں بھی یہ اس کی ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو کمپاؤنڈ میں جو اس کے علاوہ جو ہماری جو عبادت کی جگہیں ہیں اس میں اس کے بالکل اپوزٹ ایک سرمائی رنگ کی ایک مسجد ہے، ایک وہ ہے، اور یہ جو اب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دور سے یہ سرمائی رنگ کی، اور ایک بالکل اس کے نیچے ہے جو کہ انڈر گراؤنڈ ہے، وہ جو ہے وہ ایکچول جو مسجد ہے وہ ہے جس کو قبلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ڈوم آف دا راک کے ان سائڈ کی یہ وہ جگہ ہے مسجد کے اندر کی، اور یہ بڑی خوبصورت بنائی گئی ہے۔ اب اس کی جو تعمیر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر اس کی جو مکمل جو تعمیر ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کروائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ چرند پرند اور جنات پہ بھی وہ ان کا عبور تھا۔ اچھا، یہ وہ مقام ہے جہاں سے نبی پاک جو ہیں وہ معراج پر تشریف لے کے گئے، اور یہ بھی آپ کو میں اس کے نیچے سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے نبی پاک جو ہے ہمارے آسمان پہ تشریف لے کے گئے۔ یہاں پہ بڑی یہ خصوصیت کی حامل ہے، اس کے اوپر جو چٹان بنی ہوئی ہے، یہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی قربانی کا کہا گیا تھا۔ اچھا، جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ اس میں مختلف عبادت کی جگہیں ہیں، 5 مساجد ہیں اس کے اندر ٹوٹل اس کمپاؤنڈ میں۔ یہ جو تیسری تھی یہ مسجد البراق تھی جہاں پہ نبی پاک نے اپنی براق باندھی تھی، اور جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سرمئی رنگ کی جو مسجد ہے یہ اس کا اندرونی حصہ ہے جہاں پہ وہ آج کل جو ہے وہ نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے، ساری عبادت یہاں پہ کی جاتی ہیں۔ اور جو مسجد قبلی ہے جو اصل مسجد تھی وہ اس کے نیچے ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور مسجد ہے وہ اس کے بائیں جانب اس کے وہ واقع ہے۔ تو ٹوٹل 5 مساجد ہیں، اور اکثر لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اصل والی کون سی ہے اور مسجد ہے کیا۔ یہ پورے کمپاؤنڈ کا نام ہی الاقصی مسجد ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ مسجد بنائی گئی ہے، اور مختلف یہ حصوں میں اس کی تعمیر ہوئی، مختلف ٹائم اس کی جو ہے وہ اس کی جو ہے مسمار بھی ہوئی، اور لیکن اس کی جو کمپلیٹ کیا گیا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور جن کو جو ہے وہ جن بھی ان کے تابع تھے، اور اس لیے یہ روایات میں موجود ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں جو ہے وہ جنات نے بھی حصہ لیا، کیونکہ وہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ تابع تھے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی پاک کے نوے مبارک یہاں پر موجود ہیں۔ یہ جو شلف سی ایک آپ کو نظر آ رہی تھی، اور یہ وہ مقام جہاں سے نبی پاک جو ہے وہ ہمارے تشریف لے کے گئے معراج پہ، اور وہاں جنت کا جو ہے نبی پاک نے جو ہے وہ وزٹ کیا، ان کو کروایا گیا۔ اس کا ذکر جو ہے بالکل قرآن پاک کی سورۃ اسرا میں موجود ہے۔
ایک روایت میں موجود ہے کہ حضرت ابو ذر نے نبی پاک سے پوچھا کہ اس روئے مبارک پر جو ہے سب سے پہلی مسجد، تو آپ نے بتایا کہ مسجد الحرام، اور آپ نے بتایا کہ آپ نے پوچھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری مسجد، تو نبی پاک نے فرمایا مسجد الاقصی، بیت المقدس، اور آپ نے پھر پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے درمیان 40 سال کا جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان وقفہ ہے اس مسجد کا۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک جو ہے وہ 14 سال تک اپنی جو نماز ہے وہ قبلہ بیت المقدس الاقصی کی طرف وہ نماز پڑھتے رہے ہیں 14 سال، اور یہ جو ہے ان کی زندگی میں مکہ کی طرف پڑھنے سے زیادہ ہے۔ تو اس سے بھی آپ اپنی اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اور ابھی یہ نماز مغرب کا ٹائم ہے، اور جو ہے یہ میں نماز کے لیے لوگ سارے جو ہے وہ یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو جو معراج کی رات ہے وہ بھی جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور پہلا حصہ جو ہے جس میں نبی پاک جو ہے وہ اس مسجد تک تشریف لے کے آئے، جو کہ وہ براق پہ تشریف لے کے آئے۔ براق جو ہے وہ ایک سواری کا نام ہے جو کہ ایک جانور تھا، اور اس کا ذکر بھی متعدد جگہوں پر آ چکا ہے، اور وہ اس جگہ پر تشریف لے کے آئے۔ یہاں پہ براق کو باندھا گیا، جہاں پہ اب براق مسجد موجود ہے، اور اس کو باندھنے کے بعد آپ نے یہاں پر تمام انبیاء کرام کی جو ہے وہ امامت کروائی، اور پھر یہاں سے آپ کا جو سفر ہے وہ آسمانوں کی طرف وہ شروع ہوا۔ یہ دوسرا ایک حصہ ہے معراج کی رات کا، اور وہاں سے نبی پاک 7 جو ہے وہ آسمانوں پہ 1 بائی 1 وہاں سے وہ تشریف لے کے گئے، اور وہاں پہ آپ کو 5 نمازوں کا جو ہے وہ تحفہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ پہلے 50 نمازوں کا تھا، اور اس کے بعد جب آپ نبی پاک 50 نمازوں کا تحفہ لے کے اب واپس آ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کیا ملا تحفے میں، تو آپ نے ان کو بتایا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ میں جو ہے یہ کافی تجربہ رکھتا ہوں، یہ دنیا کے لوگوں کا، تو یہ آپ کی امت جو ہے یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ تو وہ پھر واپس گئے، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، وہ پھر 5 کم کر دی گئیں، پھر اس طرح وہ واپس آئے، پھر وہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو یہی بتایا۔ اس طرح کرتے کرتے وہ بار بار وہ ان کو بتاتے گئے، وہ کرتے گئے، تو وہ 5 نمازیں جو ہے نا وہ پھر رہ گئیں، اور 5 نمازوں کا جو ہے نا وہ تحفہ لے کر نبی پاک جو ہے وہ اس روئے زمین پر واپس آئے۔ اور یہ تمام جو سفر ہے یہ صرف چند لمحوں میں یہ سارا سفر ہو گیا، اور یہ بھی ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ اس کی جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں، مختلف روایات میں تمام چیزیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اس مسجد کا جو یہ گولڈن یہ جو حصہ جو کلر ہے یہ بہت کوئی سال پرانا نہیں ہے، یہ مطلب یہ اس ریسنٹ تو نہیں آپ کہہ سکتے، مطلب کافی چند ایک سال آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس مسجد کی جو تاریخ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ پرانی ہے، لیکن اس ٹائم یہ جو ہے یہ اس طرح موجود نہیں تھا۔ مکہ اور مدینہ کے بعد جو ہے نا یہ مسلمانوں کی سب سے مذہبی جگہ یہ اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور یہ وہ مسجد کا حصہ جسے قبلی مسجد کہتے ہیں، جہاں پر جو اصل مسجد جو تھی وہ سب سے پہلی وہ یہ یا اس مقام پر موجود تھی، جو کہ اب یہ سرمائی رنگ کی جو مسجد ہے یہ اس کے بالکل نیچے موجود ہے۔ اور اس مسجد کے بھی اب مختلف حصے کر دیے گئے ہیں، ایک حصہ یہاں پہ ایک لائبریری کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور جب میں نیچے یہاں پہ گیا ہوں تو زیادہ مجھے وہ خواتین اسٹوڈنٹس بچے اور بچیاں جو ہیں وہ نظر آئی ہیں، تو غالباً یا تو یہ مستورات کے لیے جو ہے یہ مخصوص کر دیا گیا ہے یہ حصہ، لیکن وزٹ کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے۔ میں بھی بالکل ان سے اجازت لے کے گیا تھا، اور بھی وزٹر وہاں موجود تھے،
لیکن کسی کو بھی جو ہے وہ روکا نہیں گیا. لیکن مجھے صرف ہر طرف وہاں پہ خواتین عبادت کرتی ہوئی نظر آئی ہیں اور ایجوکیشن حاصل کرتی ہوئی نظر آئی ہیں. اس پورے کمپاؤنڈ میں، اس پوری مسجد میں جو غیر مسلم ہیں ان کو آئی تھنک ہفتے میں صرف ایک دن ہی یہاں پہ اجازت ہے، اور وہ ہے سنڈے کا. ادروائز پورے ویک جو ہے یہاں پہ صرف مسلمان ہی یہاں پر آ سکتے ہیں. مختلف اس کے دروازے ہیں اور ہر دروازے پہ یہاں پر سیکیورٹی ہے. ایک فلسطینیوں کی اپنی سیکیورٹی ہے، ایک اسرائیلی فورسز ہیں یہاں پر.